ایک اور قرآن حکیم نے اہم بات کی طرف توجہ دلائی کہ جب سوسائٹی کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا، اس بگاڑ کے نتیجے میں اس سوسائٹی پہ زوال آتا، عذاب آتا۔ یہ بات ذہن میں رکھو کہ جب سوسائٹی پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی زوال آتا ہے، کوئی عذاب آتا ہے، تو اس کا ٹارگٹ صرف ظلم پیشہ طبقہ نہیں ہوتا، پوری سوسائٹی اس میں متاثر ہوتی ہے۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ ہم تو کچھ نہیں کرتے، ہم تو ظلم نہیں کرتے، جو ظلم کرنے والے ہیں ان پر ہی وبال آئے گا، اور دوسرے لوگ اپنے آپ کو اپنی انفرادی زندگی کے اندر مگن رکھتے ہیں کہ ہم اپنی انفرادی اصلاح کر لیتے ہیں، اپنے اعمال درست کر لیتے ہیں۔ ظلم کرنے والے جانے ہیں ان پر مصیبت آئے گی، اللہ تعالیٰ ان سے نمٹ لے گا۔ قرآن کہتا ہے نہیں، واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، اس فتنے کے بارے میں چوکنے ہو جاؤ، سمجھدار بنو، ڈرو، جو صرف ظالموں تک محدود نہیں رہے گا۔ جب سوسائٹیاں غلام بنتی ہیں تو اب ساری سوسائٹی تو ظاہر ہے اس جرم میں شریک نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ سوسائٹی کے اندر لوگ ان ظالموں کا ہاتھ پکڑنے والے نہیں رہتے، اور سوچ یہ ہوتی ہے کہ ظلم وہ کر رہے ہیں، ہم تو نہیں کر رہے، تو اگر کوئی مصیبت آئے گی تو ان ظالموں پر آئے گی، ہم پہ تو نہیں آئے گی۔ تو اس سوچ کی نفی کی جا رہی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ جس سوسائٹی پر ظالم طبقہ مسلط ہے، اس سوسائٹی پر جب عذاب آئے گا، زوال آئے گا، تو وہ صرف اس طبقے پر نہیں آئے گا، پوری سوسائٹی پر وہ وبال آئے گا۔ تو اس وجہ سے معاشرے کا اجتماعی جدوجہد کرنا بہت ضروری ہے، اپنے آپ کو بھی ان اثرات سے بچانے کے لیے، چاہے براہ راست ان جرائم کے اندر کوئی شریک نہیں بھی ہے، لیکن جو طاقتور طبقہ ہے، ظالم طبقہ ہے، اس کے ہاتھ میں سارا نظام موجود ہے، اور اسی کی کرتوتوں کی وجہ سے سوسائٹی مصیبت میں پڑ رہی ہے، تو اس وجہ سے اس ظالم طبقے کے خلاف جدوجہد کرنا یہ اپنی بقا کی ضرورت ہے، اس کے بغیر تمہاری بقا بھی نہیں ہوگی۔ وہ تو باقی اللہ کے ہاں نظام ہے کہ وہاں پر اس نے ایک ایک آدمی کا حساب کتاب کرنا ہے، تو وہاں پر نیک لوگوں کو ریلیف مل جائے گا، لیکن دنیا کا نظام اجتماع پہ چلتا۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ اقوام میں سے ایک قوم کی تباہی کا فیصلہ کیا، اور فرشتوں کو ذمہ داری دی گئی، جاؤ اس کو تباہ کرو۔ جب وہ وہاں بستی میں پہنچتے ہیں تو ان کو کچھ نیک لوگ نظر آئے جو اللہ کی بندگی عبادت میں مصروف تھے، تو اب ان کو خیال آیا کہ اس بستی کو اب اگر تباہ کریں گے تو یہ لوگ بھی مارے جائیں گے، تو وہ واپس پلٹ گئے کہ شاید ہمیں اللہ کا حکم سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، کہیں اور بھیجا گیا ہوگا۔ اور واپس جا کر جب ان سے پوچھا گیا کیا معاملہ ہے، انہوں نے کہا کہ ہم تو گئے تھے لیکن وہاں پر ہمیں چند ایسے لوگ بھی نظر آئے جو نیک آدمی تھے، جو اللہ کی عبادت میں مصروف تھے۔ تو اس موقع پر کہا گیا اللہ کی طرف سے کہ اس پوری بستی کو جا کے تباہ کرو، یہ نیک لوگ جو بھی ہیں یہ اس سوسائٹی کے برے حالات پر نہ کبھی بولتے تھے، نہ لوگوں کو توجہ دلاتے تھے، نہ کوئی جدوجہد کرتے تھے۔ اگر ان کی کوئی نیکی ہے تو ہم قیامت کے روز ان کی نیکیوں کا پورا پورا اجر ان کو دے دیں گے، لیکن دنیا کا نظام اجتماع پر طے ہوتا ہے۔ اجتماعی نظام جب خراب ہے تو چند لوگوں کی نیکی سے وہ معاشرہ بچ نہیں سکتا، اس معاشرے پہ زوال بھی آتا ہے، غلامی بھی آتی ہے، تباہی بھی آتی ہے۔ تو یہ بنیادی بات سمجھا دی گئی کہ دنیا کے اندر ظلم کے خلاف شعور پیدا کرنا، ظلم کے خلاف قوت پیدا کرنا، اس کے مطابق پھر حکمت عملی اپنانا، یہ اپنی بقا کی بھی ضرورت ہے، اپنے معاشرے اپنے ملک کی بقا کی بھی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ قرآن حکیم نے ایک اور بات بھی واضح کی کہ جب قرآن بار بار تقوی کی بات کرتا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کے سامنے پیش ہونے کا جو احساس ہے ذمہ داری کا، اس کو پیش نظر رکھو، اللہ سے ڈرو۔
یہ جو تقوی کی صفت اگر پیدا ہو جائے، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا کر دے گا، تمہیں حق اور باطل کا فرق سمجھ میں آ جائے۔ تو تقوی ذاتی نیکی کا نام نہیں ہے کہ ہم کہیں ایک شخص ذاتی طور پہ متقی بن گیا، اچھے کام کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، وہ متقی ہو گیا۔ قرآن نے کہا متقی وہ ہوتا ہے جس کو شعور حاصل ہو جاتا ہے کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، جس کو قرآن کہتا ہے فرقان، اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر ایک شعور پیدا ہو جاتا ہے، اس کے اندر ایک سمجھ بوجھ پیدا ہو جاتی ہے، بصیرت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں وہ بصیرت عطا کرے گا۔ تو بصیرت تقوی کا نتیجہ ہے۔ تو جس تقوی کے نام پر بصیرت ہی نہیں پیدا ہوتی، سوجھ بوجھ ہی نہیں پیدا ہوتی، حالات حاضرہ کے بارے میں انسان کو کسی بھی درجے میں کوئی رہنمائی نہیں حاصل ہوتی، وہ اپنے کچھ ذاتی نیک اعمال میں ہی اپنے آپ کو منہمک رکھتا ہے اور اس کو تقوی سمجھتا ہے، تو تقوی تو اجتماعی شعور پیدا کرتا ہے۔ اسی تقوی کا لازمی حصہ وہ معاشرے کے معاملات کے اندر حقوق کا نظام قائم کرنا، عدل و انصاف قائم کرنا، اس کا لازمی حصہ ہے کہ میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں۔ میرا احساس ذمہ داری مجھے اس بات کی طرف لے کے جاتا ہے کہ میں نے دنیا کے اندر کسی بھی ظلم کو، زیادتی کو، جبر کو برداشت نہیں کرنا۔